بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم سرکار کی کل کی پلاننگ بری طرح سے ناکام رہی اور اب ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آئی۔ جو کچھ کل کیا گیا آج اس سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور تھا۔ ہوا یہ کہ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ روڑے اٹکائے گئے، بہت کچھ کیا گیا، بڑے عجیب و غریب بیانات دیے گئے، لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی، بہت پرچے بھی ہوئے، گرفتاریوں کے سلسلے بھی جاری رہے۔ آج اب یہ کیا گیا کہ نہیں، لوگوں کو صرف پہنچنے ہی نہیں دینا اور یہ کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت رکاوٹوں میں کمی ضرور لانی ہے، کیونکہ کل لینے کے دینے پڑ گئے تھے، مگر اب فری ہینڈ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا کہ جی جہاں سہیل آفریدی جا رہے آرام سے جائیں، وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو سختیاں آج بھی تھیں۔ زمان پارک کے جانے والے راستے بند کیے گئے تھے کہ وہاں لوگ نہ پہنچ سکیں۔ سہیل آفریدی نے وہاں پر جانا ہے، صرف ان کی گاڑی کو جانے دیا گیا، باقی پیچھے کوئی اور گاڑی نہ جائے۔ وہاں پر لوگوں نے رپورٹ کیا، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ سب راستے بند کیے گئے، مگر پھر بھی زمان پارک میں ماحول بن گیا اور کمال ہو گیا۔ اتنے عرصے کے بعد زمان پارک پر لگے تالے بھی کھلے، لوگ اندر تک گئے، وہاں پر خان کے نعرے لگتے رہے۔ صرف یہی نہیں، زمان پارک میں وہاں پر باہر سہیل آفریدی جب پہنچے تو خان کی بہنیں بھی وہاں پر آ گئی، تینوں بہنیں وہاں پر پہنچی، وہاں پر سوشل ڈیجیٹل میڈیا سے باتیں ہوئیں اور ایک ماحول سا بن گیا۔ دیکھیے پیغام ہی جانا ہوتا ہے کہ جی یہ کہ جی سہیل آفریدی کے ساتھ جنگلی لوگ آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، بڑا دکھانا تھا جی وہ ناکام ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، جب آپ اجازت ہی نہیں دیں گے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، سڑکوں پر نہیں آنے دیں گے، ہر چیز بند کر دیں گے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی لوگ نہیں آئے، فلاں نہیں آئے۔ تو اگر وہاں پر چند لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے خلاف بھی آپ مقدمہ درج کرتے ہیں، ایف آئی آر دیتے ہیں، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ ہائی کورٹ کا جانا بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ وہاں پر بڑی گرم جوشی نظر آئی، بڑے نعرے لگے۔ سہیل آفریدی وہاں گئے، انہوں نے کہا جی یہاں پر اب آزاد عدلیہ ختم ہو گئی ہے، اس کے لیے وکلاء کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وکلاء بڑے چارج تھے، اور اب صرف یہ نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ہو یا دیگر کراچی کی بار ہم دیکھتے ہیں، اب تو یہ کہ جہاں پر ان کی میجورٹی ہے، حکومتی حلقوں کی یا حکومتی حمایت یافتہ وکلاء کی جہاں میجورٹی ہے، پاکستان بار کونسل، وہاں سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اندازہ لگائیے، مریم نواز سرکار کے خلاف۔ اور اب تو احسن بھون سینئر وکیل ہیں اور ٹاپ وکیل ہیں، مہنگے ترین وکلاء میں ہیں، ان کے خلاف بھی اب نون لیگ نے کیمپین شروع کر رکھی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پنجاب پراپرٹی ایکٹ کے خلاف، یا پنجاب پراپرٹی جو قانون یہ لے کر آئے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اس کے خلاف اب وکلاء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یعنی جو تحریک انصاف کی سپورٹ سے آئے ہوئے تھے، دیگر تھے، وہ تو پہلے ہی تھے حکومت کے خلاف اور بہت سی وجوہات پر، پکڑ دکڑ پر، لیکن اب حکومتی بھی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھائی اس سے تو اب ہمارے پاس کیا بچے گا، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھا دی ہے۔ پھر بہت زبردست آفر کر دی ہے سہیل آفریدی نے، انہوں نے کہا کہ لاہور کے لوگ تو زندہ دلانے لاہور ہیں، پنجاب کے لوگوں نے ہمیشہ پیار کیا ہے، ہم سے پیار کیا ہے، پورے پاکستان سے پیار کیا، یہ لوگ ویلکمنگ ہیں، مہمان نواز ہیں، اور خاص طور پر پنجاب خان کے ساتھ ہے، یہاں کے ووٹر سپورٹرز وہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو رویہ حکومت نے اپنایا ہے، انہوں نے کہا انتہائی شرمناک تھا، بہت دکھ ہوا، اور کہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا اپنے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے یہاں پر جو اسمبلی میں ہوا، جو کچھ بھی کیا گیا، اب ملک محمد خان صاحب، احمد خان صاحب آ جائیں گے کہ جی وہ تو بڑے یہ کہے کہ بڑے تحمل مزاج بندے ہیں، فلاں ہیں، وہ دیکھ لیا جو تحمل نظر آیا تھا، دھکم پیل اور سب کچھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا جو میرے ساتھ، میرے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، میں نہیں بھول سکوں گا۔ اس سب کے باوجود اگرچہ یہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں، مریم نواز کو آفر کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ذرا پشاور، آئیں خیبر پختونخوا آئیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کی جعلی حکومت ہے، مگر کس طرح کسی بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ آئیں ذرا۔ یہ اب بہت دلچسپ انہوں نے آفر کیا۔ اب دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ قبول کرتی ہیں نہیں، اور جب بھی وہاں جاتی ہیں تو کیا ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ پشاور آ کر کیسا لگا، اور کہ جی جس طرح یہاں سوال ہوئے تھے چرس کے، اسمگلنگ کے، تو کیا وہاں بھی کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ پاناما پیپرز کا کیا بنا، وہ قطری خط کا کیا بنا، اس طرح کے سوال تو پھر بھی کیسز تھے نا، بنے تھے، یہاں تو عجیب چرس اور یہ اور وہ اس طرح۔ تو لیکن سہیل آفریدی نے اس طرح سے بات کر کے ایک اور طرح سے بدلہ لے لیا ہے، تحمل بھی دکھا دیا، بات بھی کر دی اور دعوت بھی دے دی کہ آئیں، اور اگر مریم صاحبہ جاتی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو بالکل جو ہماری پاکستان کی روایات ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، ہم سب کی روایات پاکستان کی مہمان نوازی کی ہیں، تو وہاں پر جب ایک اور ہی نظر آئے گا منظر، تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ شرمندگی بھی ہوگی، اور شاید کچھ ضمیر ملامت بھی کر دے کہ یہ کیا کیا گیا یہاں پر، جب خیبر پختونخوا کے وزراء بھی آئے اور چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بھی آئے، اور ایک تسلسل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
سہیل آفریدی آج عوام میں بھی گئے, کہیں فوڈ اسٹریٹ میں گئے, لوگ سیلفیاں بنواتے رہے اور ایک عجیب وہ ماحول تھا. لیکن خاص طور پہ زمان پارک کے نعرے جو ہیں نا وہ تو کمال ہی ہیں. وہ تو اب مجھے لگتا ہے عظمہ بخاری صاحبہ ضرور آئیں گی اور اس کا جواب دیں گی کہ دیکھیں زمان پارک میں جانے کی اجازت دے دی, فلاں دے دی, وہاں دیکھیں نعرے کیا لگ گئے. اب سہیل آفریدی نے یہاں تک کہا ہے کہ جی لاہور مینار پاکستان پر کل کے دن ریلی کی خواہش ہے. تو اب حکومت تو یہ ہونے نہیں دے گی, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ریلی بھی نکالیں گے, تو یہ بڑا زبردست ہے. پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ 2025 احسن بھون پنجاب حکومت کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں, اور پھر پنجاب بار کونسل کے علاوہ پاکستان بار کونسل ہیز یونانیمسلی ریجیکٹڈ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025. پاکستان بار کونسل ہیز آلسو warned that Punjab government should refrain from implementing unlawful aspiration of land mafias. یہ لینڈ مافیا کی خواہشات پر عمل درآمد روک دیں. پاکستان بار کونسل سب سے طاقتور اعلیٰ ترین ایک بار ہے جہاں پر وکلاء کے رہنماؤں کے رہنما وہاں پر جاتے ہیں, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ان کا رول ججز کے لگانے میں بھی ہے. تو وہاں سے اب یونانیمسلی متفقہ طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جی یہ تو اب مریم سرکار کی مرضی, ہم نہیں چلنے دیں گے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور خبر یہ ہے ایک عدالت سے, اب یعنی وہی ہائی کورٹ جہاں سے معاملہ یہ پنجاب پراپرٹی ایکٹ کا ہوا چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے, وہیں سے خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہے. اور یہ اب بات بڑھ رہی ہے, یہ جو پراپرٹی ایکٹ والا معاملہ ہے نا یہاں رک نہیں رہا, اور اسی کے تناظر میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور درخواست گزار شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست کی موقف اختیار کیا. پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ سے متعلق عدالتی حکم پر تنقیدی بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. پراپرٹی قانون کی معطلی پر بیانات سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی. اس سے پہلے احسن بھون اور دیگر وکلاء رہنما یہ بات کر چکے ہیں کہ جی معافی مانگی جائے, اور یہ بدماشی ہے, یہ مافیا ہے, لینڈ مافیا, اس کے ساتھ چلنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. لیں جی وہ انہی عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں جہاں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, اور 26ویں 27ویں ترمیم ہو چکی ہے, آئینی بینچ بن چکا ہے. اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اب بس چند ہی دنوں میں کسی کو سندھ, بلوچستان, پنجاب, ادھر ادھر دیگر ججز کو بھی ادھر ادھر کیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال عدالت سے یہ جو خبریں آئی ہیں یہ کم از کم یہ ضرور ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے لیے, مریم نواز سرکار کے لیے اچھی نہیں ہے. آخر میں ایک اور چیز عرض کر دوں, ہو سکے گا تو اگلی ویڈیو میں کہیں تفصیل سے بات کریں گے. میری آج اسلام آباد میں ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی, اور انہوں نے خاص طور پر پچھلے 6 مہینے کا حوالہ دیا. دیکھیے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں موجودہ نظام کو, لیکن پچھلے 6 مہینے میں تباہی اور بربادی بڑی تیزی سے ہوئی ہے, بہت تیز ہوئی ہے. اب یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے معاملہ؟ پچھلے 6 مہینے میں بہت تیزی سے تباہی ہوئی ہے, اور نظام میں آپس میں بھی اب ٹکراؤ کہیں نہ کہیں تیز ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بلیم گیم شروع ہونے لگی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اچانک کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا, کیونکہ اندر اس وقت آپس میں لڑائیاں تیز ہو چکی ہیں. ود ان دا سسٹم لڑائیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں آپس میں ہی. اور ابھی تو ان کو دبایا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے, لیکن زیادہ عرصے یہ چیز چھپ نہیں سکے گی, کیونکہ ایک تو اثرات اس کے آپ کو نظر آئیں گے اس لڑائی کے, اور پھر ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی اب کھل کر ہونے لگ جائیں. تو یہ پچھلے 6 مہینے کی تباہی کتنا عرصہ برداشت کی جا سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا, اور کس وقت گیم شروع ہو جاتی ہے بلیم گیم میں ایک دوسرے کو, یہ آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کی وجہ سے ہوا. تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بالکل اس سسٹم کی اور موجودہ حکمرانوں کی اشرافیہ کی ایک تباہی سی نظر آئے گی آپس میں ہی اس لڑائی کے نتیجے میں. کیونکہ جب انہوں نے جتنی تباہی عوام کی کر دی ہے, معیشت کی کر دی ہے, تو اب انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بلیم لانا ہی لانا ہے. اللہ حافظ.